اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا جبکہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیگر اس کے برعکس ان عنوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدم فرمایا ہے۔ ایمانیات کے مقابلے میں آپ کی محبت اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے، الحمدللہ، کیونکہ جس مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی وہی دیگر احکام کی تعمیل کر سکے گا، اور اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت موجود ہے تو ایمان ہے، بصورت دیگر ایمان سے محروم ہے۔ اس سے ایمان کی کمی بیشی پر بھی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا عمل ہے جس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی تائید و نصرت، اس کا دفاع اور منکرین سنت کا مقابلہ کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، اس کے لیے وقت، صلاحیت اور مال وغیرہ خرچ کیا جائے۔ حقیقی ایمان انہی باتوں سے مکمل ہوگا۔ اس سلسلے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے اسے قربان کر دیا جائے۔ اگر مومن اپنے اندر سے اس معیار کو محسوس کرتا ہے تو حقیقی مومن ہے، بصورت دیگر اسے اپنے ایمان کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کی 3 اقسام ہیں۔ محبت تعظیم، جیسے والد اور استاد سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت شفقت، جیسے اولاد اور شاگردوں سے کی جاتی ہے۔ محبت استحسان، جو عام انسانوں سے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تمام اصناف محبت کو جمع کر دیا۔ اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک ان تمام اقسام سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی شیرنی کو پا لیا، یعنی ایمان کی مٹھاس۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے محبوب ہوں، اور جس شخص سے بھی محبت رکھے محض اللہ کے لیے محبت رکھے، اور وہ کفر میں لوٹ جانے کو ایسا برا خیال کرے جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو۔ انصار کی محبت ایمان کی نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا۔ انصار مدینہ منورہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی اور ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا جب اور کوئی قوم آپ کی مدد کے لیے تیار نہ تھی۔ پہلے یہ لوگ بنو کیلا کے نام سے مشہور تھے۔ دین اسلام اور اہل اسلام کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب انصار رکھا۔ اس حدیث میں انصار سے آپ کے مددگار اور معاون کی حیثیت سے محبت کرنا مراد ہے۔ شخصی طور پر کسی سے اختلاف اور جھگڑا ہونا اس محبت کے منافی نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور یہ بدری صحابی اور عقبہ والی رات کے نقبہ میں سے ایک نقیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افتراء پردازی نہیں کرو گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم سے یہ عہد پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تو وہ قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔
یہ بیعت اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے، ہجرت کرنے، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، فواحش اور منکرات کو چھوڑنے، سنت پر عمل کرنے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے۔ انصار سے اسی قسم کی بیعت لی گئی اور اس پر کاربند رہنے کی بنا پر انصار کہلانے کے حقدار ٹھہرے۔ اس کے علاوہ بیعت تصوف کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ فتنوں سے فرار بھی دین کا حصہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کرے اور اپنے دین کو بچا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا اچھا عمل ہے اور ایسا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کے اعمال صالحہ کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں، ان کا موقف صحیح نہیں، تاہم یہ اس وقت ہے جب ایمان ضائع ہونے کا شدید اندیشہ ہو۔ اللہ کے متعلق میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی پکڑ اس چیز پر ہوگی جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں۔ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کا اظہار ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔ جو کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا، تو یہ ایمان ہی میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی شیرینی پالے گا، مٹھاس پالے گا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول پوری دنیا سے محبوب ہوں، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے کہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ اہل ایمان کا اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں پانی یا زندگی کے نہر میں ڈالا جائے گا۔ راوی حدیث مالک کو شک ہے کہ اس کے لیے استاد نے کون سا لفظ بولا۔ وہ سرے نو اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نبودار ہوتا ہے۔ اہل کفر پر عذاب انتقاماً ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ انہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف کیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں مصائب و آلام سے دوچار کیا جاتا ہے، یا سکرات الموت کی تکالیف ان کی تطہیر کا باعث بنتی ہیں۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو میدان حشر کی ہولناکیوں سے تدارک کیا جاتا ہے، اگر معاصی اس سے بھی زیادہ ہوں تو دوزخ میں ڈال کر انہیں پاک کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے انشاءاللہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔